الحمدللہ وکفی الذین اصطفی۔ رب العالمین نے مصیبتوں کے آنے کے بعد ایسی دعائیں اپنی شریعت میں رکھی ہیں کہ اگر ان سے ان دعاؤں کے ساتھ التجا کی جائے تو اپنے فضل و کرم سے وہ مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں 16 دعائیں ہیں جو ہم نے اس کتاب میں اللہ کی توفیق سے پڑھنی ہے۔ ان میں سے پہلی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالی ہر غم میں مبتلا کرنے والی بات کے مقابلے میں کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہیں، یعنی بندوں کے معاملات کی تدبیر اور ان کے مفادات اور مصالح کی نگہبانی انہی کو سونپی جاتی۔ اس بارے میں 2 دلیلیں۔ پہلی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ یہ مصیبت تھی کہ نہ تھی، اور چھوٹی تھی کہ بہت بڑی تھی؟ انہوں نے اس مصیبت میں اس دعا کا انتخاب کیا، اور کیا ہوا وہ ابھی بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا پڑھی جب انہیں لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، یقیناً لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، فاخشوہم، تو ان سے ڈرو۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تو کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، جب ان سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، اور یہ جمع ہونے کی بات ذرا نیچے حاشیے میں دیکھ لیجئے، جب ابو سفیان نے اپنے قبول اسلام سے پہلے غزوہ احد کے بعد، جس میں وہ مشرکین مکہ کی فوج کے سپہ سالار تھے، کچھ لوگوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ارسال کی کہ ابو سفیان اور ان کے ساتھی حملہ آور ہونے کی خاطر دوبارہ آ رہے ہیں، خوف زدہ کرنا چاہے۔ تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی۔ خوف تھا کہ نہیں تھا؟ بہت زیادہ خوف کی حالت تھی۔ تو اس دعا کا انتخاب کیا، رب العالمین نے بیان کیا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور انہوں نے کہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں اور وہ ہماری شاندار کارساز ہے۔ اب ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ صفحہ 106 دیکھیے۔ پہلی مثال، رب کریم نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی فریاد قبول فرمائی، جیسے کہ انہوں نے، یعنی رب قدوس نے خود خبر دی ہے، قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا، یعنی مشرکوں نے، ان کے دشمنوں نے، ان کے لیے ایک عمارت بناؤ، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں پھینک دو۔ معاذ اللہ کو فٹ بال ہے۔ پس انہوں نے فَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا، انہوں نے ان کے خلاف سازش کرنا چاہی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے انہی کو سب سے نیچا کر دیا، جنہوں نے آگ روشن کی، خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں انڈھیرنا چاہا، اللہ نے انہی کو
سب سے نیچا کر دیا۔ ایک دوسرے مقام پر رب تعالی نے فرمایا وقالوا حرکوہ، اور انہوں نے کہا انہیں جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودان کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے، کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، انہوں نے جو کیا سو کیا، ہم نے کہا اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ علی ابراہیم علیہ السلام پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ان کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہی کو سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا۔ تو دعا پڑھنے والے بلند و بالا ہوئے یا ان کے مد مقابل؟ دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ان کلمات کے ساتھ کی ہوئی فریاد کو بھی رب کریم نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اللہ تعالی نے خود خبر دی فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے جب دشمن کی طرف سے یہ خبر آنے پر کہ وہ آ رہے ہیں یہ دعا پڑھی تو کیا ہوا؟ تو لوٹے وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو کیا یہ فضل، یہ مہربانی ابراہیم علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد ختم ہو گئی؟ نہیں۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ مصیبتوں میں جکڑے اور غموں کے ستائے ہوئے حضرات و خواتین ان کلمات کو حرز جان بنائیں، اپنے آپ سے مضبوط، اپنے اندر ان سے مضبوط تعلق پیدا کریں۔ کن کلمات سے؟ میرے ساتھ کہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان کلمات کو پکڑ لیں، مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی، وہاں یہ گولی اپنی زبان پہ موجود رکھے، آئیں شروع ہو جائے۔ ان کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر کر دے۔ جس ذات بلند و بالا ذوالجلال والاکرام نے اپنے خلیل و حبیب علیہ السلام اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی داد رسی فرمائی، وہ آج بھی اپنے جہ و جلال اور قوت جبروت کے ساتھ لاچار، مضطر، ہر قسم کے سہاروں سے محروم اور بے کسوں کی فریاد رسی کرنے والے ہیں۔ علامہ سیوطی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں غم اور سنگین معاملات کے وقت اس کلمہ یعنی دعا کے پڑھنے کا استحباب ہے، اس کے پڑھنے کا شاندار ہونا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو اور پوری امت کو ہر مصیبت سے بچائے، اور جب آ جائے تو یہ دعا بہت زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔